وین گارسیا ورزش کا ایک غیر روایتی طریقہ شروع کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے انہیں ایک خوفناک مستقبل سے محفوظ رکھ سکے. انہیں امید ہے کہ جو ان کے اپنوں کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ خیال مجھے خوفزدہ کرتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے والدین اور ان کے والدین کو نسیان کی بیماری تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ کیسے آپ کے والدین صحت مند ہوا کرتے تھے اور پھر ان کی صحت گر جاتی ہے اور اب آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ ایک وقت تھا کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. گارسیا ایک اسٹڈی کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا ورزش کے ساتھ کچھ ورچوئل ریئلٹی کیا مددگار ہو سکتی ہے. مستقبل کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں 57 کا ہوں تو میں اس مطالعے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ مستقبل میں میرے لیے مددگار ہو سکتا ہے. ڈیمنشیا یعنی نسیان کی اصل تعریف یہ ہے کہ مریض اپنی دیکھ بھال نہیں کر پاتا، روزمرہ کے کام نہیں کر پاتا، بلز کی ادائیگی، کھانا پکانا، کپڑے پہننا، ڈرائیونگ وغیرہ. یہ بیماری کے آخری مراحل میں ہوتا ہے. نسیان سمیت اعصابی نظام کو متاثر کرنے والی بہت سی بیماریاں اپنے علامات ظاہر کرنے میں 10-20 سال لیتی ہیں. جوڈی پار ریسرچرز کی اس ٹیم کا حصہ ہے جو ورچوئل ریالٹی کے دماغ اور شعور پر ان اثرات کا جائزہ لے رہی ہے جو بڑھتی عمر سے متعلق ہیں. جوڈی پا کہتی ہیں کہ 2D گیمز کے برعکس ورچوئل ریالٹی آپ کو بذات خود 3D میں ایسا بھرپور تجربہ فراہم کرتا ہے جو جگہوں کی یادداشت کی تربیت کے لیے اہم ہے. ہمارا مقصد ہے ڈیمنشیا کو الزائمر کو ہونے سے روکنا. ان کا کوئی مؤثر علاج نہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن وہاں تک پہنچ جائیں گے اور الزائمر سے بچاؤ ممکن ہوگا. لیکن اس وقت یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی لیب میں ہونے والی ہماری ریسرچ کا فوکس روک تھام پر ہے. یہ VR یعنی ورچوئل ریالٹی اسٹڈی الزائمر اور شعور کے بگاڑ کی وجہ بن سکنے والے عوامل جیسے سست لائف سٹائل اور شعوری اور سماجی محرکات کی کمی کا جائزہ لیتی ہے. VR کے اس تجربے کے ذریعے شرکاء اپنے ذہن اور جسم دونوں کی ورزش کرتے ہیں. مجھے پیڈل کرنا پڑتا ہے اور اپنے دل کی رفتار اس زون میں رکھنی پڑتی ہے. میرے سامنے مانیٹر ہوتا ہے تو میں 135 تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے کچھ چیزیں اٹھانی بھی پڑتی ہیں. شرکاء کو اس دنیا میں گھومتے ہوئے اپنا راستہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. ان دماغی تبدیلیوں کو سمجھنا جو ورزش کے ساتھ واقع ہوتی ہیں اور وہ تبدیلیاں جو ایک بھرپور ماحول میں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر ان کا جائزہ لینا، یہ ہماری تحقیق کا مقصد ہے. ورچوئل ریالٹی مددگار ہو سکے تب بھی شاید یہ سب کے لیے نہیں. 40 لوگوں میں سے 4 لوگوں کو ریسرچ کو خیر بات کہنا پڑا کیونکہ انہیں موشن سکنس ہو رہی تھی. جوڈی پا اگلے سال اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے مزید ٹرائلز شروع کریں گی. وین گارسیا کو مستقبل میں اس ٹیکنالوجی سے بڑی امید ہے. شاید ایسی جگہیں ہوں جہاں جا کر آپ اپنی روز کی ورچوئل ریالٹی کی خوراک اور کارڈیو کی ورزش کر سکیں. حالانکہ یہ ریسرچ اپنے اوائل میں ہے، لیکن اس کا مقصد مرض کو ہونے سے پہلے روکنا ہے یا اس کے ہونے میں تاخیر پیدا کرنا ہے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بڑی عمر میں بھی قائم رہے. الزبتھ لی کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.